آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے کہ جو آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے سلسلے میں آج ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ الحمدللہ پہلی ویڈیو میں ہم نے دنیا کی تخلیق کس طرح ہوئی اس کے متعلق فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کب سے ایجاد ہوئی، دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے معلومات سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، اور جو بھی آج کل کے سائنسدان یہ سب بتلاتے ہیں، یہ سب اپنی عقل سے بتلاتے ہیں، جس کے غلط ہونے کا قوی امکان ہے۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے کہ جو آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے۔ اللہ پاک نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنے فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تمہارا رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں یہ خلیفہ بنانے والا ہوں، چونکہ اللہ پاک نے انسانوں سے پہلے جنوں کو دنیا میں بھیج چکا تھا، اور جب جن کی مخلوق دنیا میں آئی اور انہوں نے فساد مچایا، پھر اللہ پاک نے ان کو ختم فرمایا۔ اللہ پاک نے زمین میں فساد کو ختم فرمانے کے بعد پھر جب انسان کو اللہ پاک دنیا میں بھیجنا چاہیں تو فرشتوں نے یہ دیکھ کر یہی فرمایا کہ اے اللہ، اگر آپ اپنی عبادت چاہتے ہیں، اگر آپ تسبیح و تقدیس کو چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میں اور ہم سب فرشتے آپ کی تسبیح، آپ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ انہیں کیوں دنیا میں بھیج رہے ہیں؟ یہ دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے۔ لیکن اللہ پاک کو معلوم تھا کہ انسان آگے چل کر کیا کر سکتا ہے، انسان کے اندر کیسی قوت ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ان کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بلا شبہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کرنے کے بعد جب اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا، اور سب سے پہلے پیش کرنے کے بعد اللہ پاک نے سب فرشتوں سے کہا کہ تم سب حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود ہو گئے، لیکن سوائے ابلیس کے، شیطان کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیے، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم عبادت میں بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بتلانے کے لیے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اس طرح علم دیا ہے جس کا تمہیں علم نہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھلانے کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کیا تم ان چیزوں کو جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلائے تو اس وقت فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ بے شک ہم سے زیادہ انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کئی سارے چیزوں کے جاننے کی۔ تو پھر جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے حالانکہ اللہ پاک کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ پاک کو گزری ہوئی چیز، حال، مستقبل سب کچھ معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو روکا جب میں نے تجھ کو حکم دیا کہ تو سجدہ کرے؟ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ، آپ نے میری تخلیق آگ سے کی ہے اور حضرت آدم کی تخلیق تو نے مٹی سے کی ہے،
اور آگ کے اندر کی صفت یہ ہے کہ یہ اوپر کو جاتی ہے، رفعت چاہتی ہے، اور مٹی یہ پستی کو چاہتی ہے۔ لہذا یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت آدم میرے سامنے سجدہ کرے۔ ابلیس یہ سمجھنے لگا کہ آدمی کی افضلیت وہ اس کے خمیر سے، یہ جس چیز سے، جس مادے سے اس کو تیار کیا گیا ہے، اس مادے سے آدمی کی، ایک انسان کی، ایک مخلوق کی فضیلت ہوتی ہے۔ ابلیس یہ سمجھ کر دعویٰ کرنے لگا، لیکن ابلیس ملعون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آگ بھی ایک مخلوق ہے اور مٹی بھی ایک مخلوق ہے، اور ان دونوں میں جو افضلیت ہے وہ اس کے خالق ہی کو معلوم ہے، اور خالق ہی اس کی حقیقت جانتا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے۔ تو ابلیس نے تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ جب بارگاہ سے اللہ پاک نے نکال دیا، مردود کر دیا، تو اب ابلیس نے یہ ارادہ کیا کہ جب ہم اللہ پاک کے دربار سے نکال دیے گئے، کیوں نہ ہم اللہ پاک سے مہلت بھی مانگ لیں۔ تو اللہ پاک کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، قیامت تک تو مجھے مہلت دے، میں یہ جو جس آدم کی وجہ سے، جس مخلوق کی وجہ سے آج میں تیرے بارگاہ سے نکال دیا گیا ہوں، میں اس مخلوق کو بھڑکاؤں گا اور تیری راہ سے انہیں گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی۔ اللہ پاک نے اس کو جب مہلت دے دی تو وہ وہاں سے نکل گیا، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک میں قیامت تک میں ان تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا، اور دونوں جنت میں تھے، تو جب جنت میں شیطان نے ان دونوں کو دیکھا تو سب سے پہلے شیطان نے چاہا کہ کیوں نہ میں انہیں بھڑکاؤں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ جنت میں جتنی چیزیں چاہو کھاؤ پیو، لیکن سوائے ایک درخت کے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے چاہا کہ کیوں نہ میں ان دونوں کو بھڑکا دوں، اور ان کے پاس گیا۔ جانے کے بعد شیطان نے قسمیں کھا کر، کئی سارے وعدے دلا کر شیطان نے کہا کہ دیکھو اس درخت سے اللہ پاک نے جو تمہیں منع کر ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اگر تم کھا لو گے تو تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے۔ تو اب حضرت آدم اور اسی طرح حضرت حوا دونوں نے چاہا کہ بھئی کیوں نہ ہم یہاں پر رہیں، اور انہوں نے جو درخت کے حضرت آدم اور حوا شیطان کے بہکاوے میں جو آئے، ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ ہم اس درخت کو کھا کر اللہ کے قرب پیدا کریں، اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ لیکن شیطان کو معلوم تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں، لیکن پھر بھی اس نے بھڑکایا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب اس درخت کو کھا لیا تو اللہ پاک کی طرف سے عتاب نازل ہو۔ اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا، لیکن اب جب تم نے اس کو کھا لیا ہے تو اب یہاں سے نکلنے کا وقت آ گئے۔ اور اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضرت آدم وہ زمین پر اترے۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اور دونوں نے اللہ پاک سے مغفرت طلب کی، اور اللہ پاک نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا حضرات انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دیا جائے گا، جس مسئلے کو عصمت انبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا مفصل آپ کے سامنے جواب دیا جائے گا۔ یہاں تک ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔